اینڈ دیٹ از جناب کرامت اللہ غوری صاحب اس وقت تشریف فرمائیں. غوری صاحب سر السلام علیکم, ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام بی بی, میں بالکل خیریت سے ہوں, ٹھیک ہوں. صحیح سر, اب میں پہلے تو آپ سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے بھی ہماری طرح سے ایسی زندگی کو انجوائے کیا جس پہ آپ نے ٹھیلے پہ کھڑے ہو کے کھانا کھایا ہو, چنے کھائے ہوں؟ بہت کیا. ہم تو ہماری کراچی یونیورسٹی کا کیمپس میں ایک نواب صاحب کی چھولے کی دکان تھی جی, اور وہاں اس چھولے کی دکان پر جو رومانس شروع ہوئے وہ کامیاب ترین رہے. صحیح. تو بے شمار یادیں. اور آپ نے کراچی یونیورسٹی کی بات کی, پنجاب یونیورسٹی لاہور, یہ وہ نہر کے کنارے ہوا کرتی تھی, مدثر صاحب کو بھی پتا ہوگا مگر بعد میں ان سے میں بات کروں گی. تو وہاں پہ بھی بہت سے لوگ یونیورسٹی سے نکلا, مختلف کیمپسز دائیں بائیں اس کے ہوا کرتے ہوتے تھے, اور بیچوں بیچ یہ نہر جایا کرتی ہوتی تھی. اور اب تو آگے مزانگ کے اوپر بھی ساری کی ساری آبادیاں آ گئیں, اس زمانے میں اتنی آبادیاں نہیں ہوا کرتی ہوتی تھی. وہاں کے بھی جو افیئرز تھے بڑے سکسیزفل رہے, بڑے. کراچی میں کراچی جامعہ کراچی کی نواب صاحب کے جو چاٹ اور چھولے کی دکان تھی, اس کے رومانس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور 4 آنے کی چاٹ ملا کرتی تھی اس زمانے. 4 آنے, 1 روپے کے 3 سموسے بھی تو ملا کرتے ہوتے تھے نا, کیا بات ہے. اینی ویز, کرامت اللہ غوری صاحب ہیں. دنیا کی صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے. G7 کے کنٹریز, اینڈ دس از دا ٹائم کہ ڈونلڈ ٹرمپ G7 کی میٹنگ میں, نارملی اس سے پچھلی اگر روٹینز کو دیکھتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ صبح گئے شام کو وہاں سے نکل آیا کرتے ہوتے تھے. اس دفعہ وہ ٹک کے نہیں ہیں. ایک تو وہ ظاہر کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ میں نے ایران کے ساتھ وار, دنیا کو نکر پہ لگا کے ایران کے ساتھ وار بند کرا دی. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے ایران کے جوہری ہتھیار سے, جوہری اسلحہ سے دنیا کو محفوظ بنا دیا, جبکہ جو کام انہوں نے کیا ہے اس نے ایران کو ایک ایسا ہتھیار دے دیا ہے جو اسٹرانگسٹ کنٹری ناؤ, جو استعمال کر کے ایران دنیا کی معیشت پر اپنی گرفت مضبوط کر سکتا ہے. انہوں نے they have started selling oil immediately and I think so sanctions ختم ہوئی ہیں ان کی because they can sell oil anywhere. نہیں, جو آبنائے ہرمز پر کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے ایران نے, اور اس سے پہلے آج تک کبھی ایران نے آبنائے ہرمز کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال نہیں کیا تھا. یہ تو ٹرمپ کا ایڈونچر تھا جو مس ایڈونچر ثابت ہوا, بلکہ ان کی میں حماقت کہوں گا اس لیے کہ اوباما نے جو 2015 میں ایران کے ساتھ معاہدہ کیا تھا, اس نے ایران کو پابند کر دیا تھا کہ وہ یورینیم کی افزودگی صرف 3.8% تک کرے گا, جو انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کمیشن کی طرف سے حد ہے جوہر کی پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی. اس کو ٹرمپ نے اپنے پہلے دور صدارت میں یک طرفہ طور پر اس معاہدے کو منسوخ کر دیا, اور اب وہی معاہدہ کیا ہے جو ایران کے حق میں تمام تر جاتا ہے, لیکن امریکہ کے حق میں کوئی مد اس کی نہیں جاتی. میں نیوز نکالنے کی کوشش کر رہی ہوں جس میں ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے تھے کہ اوباما کا جو معاہدہ تھا ایران کا, میں اس سے بہتر معاہدہ کروں گا, مگر آج ہی کے ایک چیز میں I will try to take it out. تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ دس از ناٹ ایون کلوز ٹو وٹ اوباماز وہ تھا, اور ایران جو ہے آف کورس امیڈیٹلی ایران اپنا تیل بیچنا شروع کر دے گا تاکہ وہ ایڈوانٹیج لے سکے. وہ تو
तेल बेचना तो उसका हक है. नहीं, मगर सैंक्शंस थी ना सर, सैंक्शंस थी. अब वो कहते हैं द ट्रम्प ईरान डील अलाउज तेहरान टू इमीडिएटली सेल ऑयल. इससे पहले बहुत सारी सैंक्शंस तो थी ना इसके ऊपर, जो भी लेता था. हर तरह की पाबंदियां अमेरिका ने लगाई हुई थी, और उसकी जद में हमारा पाकिस्तान भी आ रहा था. तुम्हें याद होगा कि वो जो मुआहदा जरदारी साहब के पहले दौरे सदारत में हुआ था कि ईरान से पाकिस्तान तक गैस की पाइपलाइन बिछाई जाएगी. ईरान ने अपना काम मुकम्मल कर लिया था, पाकिस्तान नहीं कर सका था. अपनी हद तक पाकिस्तान की सरहद तक वो गैस पाइपलाइन बिछा दी. पाकिस्तान ने आज तक उस पर काम नहीं किया, इसलिए कि पाकिस्तान को ख़तरा था कि ईरान पर जो पाबंदियां अमेरिका की तरफ से लगाई गई हैं उसका इतलाक़ पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन पर भी होगा. और इसीलिए हमने आज तक, इसके बावजूद कि हमारे मुल्क में कुदरती गैस की शदीद क़िल्लत है, हमने उस मंसूबे को पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया. सिर्फ अमेरिका के खौफ से, अमेरिका की तरफ से पाबंदियों जो हमारे मुल्क पर लगी हुई हैं उनके खौफ से पाकिस्तान ने अपनी मईशत को कमज़ोर किया है. इसलिए कि गैस हमारी सनती तरक्की के लिए नागुज़ीर है. बहुत शुक्रिया डोनाल्ड ट्रंप साहब. हम बात कर रहे थे कि G7 की मीटिंग में मौजूद हैं. आज एक वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में सिर्फ हम जैसे छोटे लोगों से ब्लंडर नहीं होते, बाज़ों का बड़े बड़ों के साथ भी ब्लंडर हो जाया करते हैं. आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी साहब उनके पास खड़े थे तो माइक्स ऑन थे, उसमें वो डिफेंड कर रहे थे कनाडा की और चाइना की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डील थी, उसको वो डिफेंड कर रहे थे. तो आपको पता है जर्नलिस्ट तो छोड़ने के नहीं है, उन्होंने उसको अतिया पांचा कर दिया. कुछ फरमाना चाहेंगे उसके बारे में? नहीं, वो कनाडा के मार्क कार्नी का एपोलोजेटिक होना या ट्रम्प को ये वजाहत देना कि ये डील क्यों उन्होंने चीन के साथ की है, तो कनाडा खुद मुख्तार आज़ाद मुल्क है. हर हुकूमत का की तरह से मार्क कार्नी का भी ये हक़ है कि वो जो फ़ैसले अपने मुल्क के मफाद में समझते हैं वो फ़ैसले करें. और चीन का जहाँ तक ताल्लुक़ है इलेक्ट्रिक कार की टेक्नोलॉजी का, तो चीन ने तो दुनिया के हर मुल्क को उस शोबे में पीछे छोड़ दिया है. और कनाडा के अवाम का फ़ायदा होगा अगर चीनी इलेक्ट्रिक कार्स कनाडा में आ सकें. बहुत सस्ती गाड़ी हैं और बहुत सस्ती गाड़ियाँ, मगर वो जो हॉट माइक्स हैं बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी के एतबार से वो इन वेरी फाइन कहीं आगे वेरी फाइन कार्स. मगर वो डिफेंड कर रहे थे कि कनाडा की जो मांग है हमने सिर्फ उसका 3% विच इज़ अराउंड 49,000 गाड़ियाँ हमने ली हैं. ही वाज ट्राइंग टू क्लैरिफाई टू डोनाल्ड ट्रंप. इसलिए वो क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं थी. मैं यही तो कह रहा हूँ कि कनाडा आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है. कनाडा को कुदरत ने कुदरती वसाइल से मालामाल किया है. कनाडा तो अपने पैरों पर खड़ा रह सकता है. कनाडा ने जो माजी में गलती की वो ये कि वो जो मिसाल दी जाती है ना कि तमाम अंडे अपनी एक बास्केट में ना रखो, तो कनाडा की मईशत का इन्हिसार और दारोमदार अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ था. अमेरिका के साथ इस हद तक नहीं था. इट वॉज अ हैप्पी मैरिज ना. हाँ, इट वॉज अ हैप्पी मैरिज था. लेकिन कनाडा को ये अंदाज़ा नहीं था कि अमेरिका अपनी बड़ाई का इजहार किस तरह से कर सकेगा और कनाडा को किस तरह से कनाडा की कलाई मरोड़ने की कोशिश करेगा. ट्रम्प का जो किरदार है वो दुनिया पर आया है, वो तो हर बात में
اپنی بڑائی چاہتے ہیں، اپنے سحر میں مبتلا ہیں، اپنے جنون میں مبتلا ہیں، اور اسی کے زیر اثر انہوں نے کینیڈا کو یہ چاہا تھا کہ کینیڈا امریکہ کے ساتھ شامل ہو جائے. وہ تو مارک کارنی کو ابھی تک کچھ ہفتوں پہلے تک گورنر کارنی کہتے رہے. نہیں، ہمارے جسٹن ٹروڈو کو بہت بار کہا تھا، مارک کارنی کو صرف ایک بار کہا مارک کارنی کو. مگر کینیڈا کو تو چھوڑیے صاحب، یورپ کا بھی تصور نہیں. دیکھیے رشیا وہ کام صدا سے کرتا رہا کہ یورپین یونین کو امریکہ سے ہٹا کے، مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ کام کر دکھایا کہ لڑائی کر لی ان کے ساتھ. یورپین برطانیہ کے ساتھ بھی جھگڑے میں ہیں، فرانس کے ساتھ بھی، جرمنی کے ساتھ. برا بھلا کہتے ہیں. ایگزیکٹلی اتحادیوں کا قد قامت گھٹاتے ہیں. میں آپ کو لے کر کے جانا چاہتی ہوں. ہم چلتے ہیں کہ جنیوا میں جو ایک فائنل ایران اور امریکہ کے درمیان جو ڈیل ہوئی ہے اس کے الیکٹرانک سگنیچرز تو ہو گئے ہیں، مگر 19 جون کو جنیوا میں اس کے سگنیچرز ہیں. سنا ہے اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں پاکستان اور قطر. پاکستان کی میزبانی میں یہ پاکستان اور قطر دونوں اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں. مجھے کوئی گلا نہیں اگر 2-4 لوگوں نے ذکر نہیں کیا اس کے بارے میں، مگر بہت سارے کنٹریز نے پاکستان کا ذکر کیا. پاکستان کو پذیرائی بھی ملی ہے، پاکستان کو پذیرائی ملی ہے اور جائز ملی ہے، اس لیے کہ پاکستان نے ثالثی کا جو کردار ادا کیا ہے وہ قابل تعریف ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس شہرت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اپنے مفاد میں، اپنے عوام کے مفاد میں. اور وہی جو اسی تناظر میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو اب ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کے منصوبے پر تیزی سے کام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری صنعتی ترقی رکی ہوئی ہے گیس کی قلت کی وجہ سے. اور ایران کے پاس دنیا میں دوسرے نمبر پر ایران کے پاس قدرتی گیس ہے. تو ہم اپنے پڑوسی سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، جبکہ ہم لیکویفائڈ گیس قطر سے منگوا رہے ہیں بھاری نرخوں پر. اس ڈیل کے متعلق بھی تمہیں معلوم ہے کہ اس کی پوری ایک تاریخ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے حکمرانوں نے کس طرح سے اس ڈیل سے بھرپور فائدہ اٹھایا اپنی ذات کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے. ملک کی معیشت کو، ملک کے مفاد کو، قوم کے مفاد کو قربان کیا. صحیح. بڑے غم کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں میں، میرے پاس ایک آج نیوز آئی ہے جس کو آپ ڈاکٹر عدنان کو جانتے ہیں. ڈاکٹر عدنان جو جناب میاں نواز شریف صاحب ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کے ڈاکٹر بھی ہیں. ان کی وائف نوشین جو ہیں ابھی ریسنٹلی چائنا گئی ہوئی تھیں جناب اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ. مریم نواز صاحبہ کی طبیعت اچھی نہیں ہے اینڈ پرابیبلی سم تھنگ ویری سیریس کمنگ اپ. اور میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ یہ زندگی میں بیماریاں سب کے ساتھ ہیں. میں اور آپ اگر اپنی زبان کو بہتر طور پہ استعمال کریں، بیکاز مجھے نہیں پتہ میرے اندر اس وقت کیا ہے اور آپ کے اندر کیا ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو جھوٹ بولتے ہوئے تکلیف دیں. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے اور کسی امتحان میں مبتلا نہ کرے. کہ تلوار کا زخم بھر سکتا ہے، زبان سے لگایا ہوا زخم نہیں بھرتا. بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح کہا آپ نے کہ تلوار کا. اور ایک اور چیز ہے کہ بندوق سے نکلی ہوئی گولی، تیر کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا، اور منہ سے نکلے ہوئے برے الفاظ بھی کبھی ہم واپس لوٹا. یہ ہمیں بھی ہانٹ کرتے ہیں، یہ دوسروں کو بھی ہانٹ کرتے ضرور ہیں. وہ کسی شاعر نے کیا خوبصورت شعر کہا تھا کہ دلوں کو زخم نہ دو حرف ناملائم سے، دلوں کو زخم نہ دو حرف ناملائم سے. یہ تیر وہ ہے جو لوٹ کر بھی آتا ہے. کیا بات ہے، یہ تیر وہ ہے جو لوٹ کر بھی آتا ہے، یہ تیر وہ ہے جو لوٹ کر بھی آتا ہے. تو میں بہت سارے ڈپلومیٹس
سے میری بات بھی ہوتی ہے. ایک شخص میں جس کی معتقد ہوں وہ ہے نفیس زکریا صاحب. کشمیر کے حوالے سے جو پیلٹ گنز ہیں, پیلٹ جو بلٹس تھیں, ان کے بارے میں جتنی انفارمیشن ایکسٹمپور انہوں نے دی ہے, ہی ہیز آل دا فیکٹس اینڈ فگرز آن ہز فنگر ٹپس. کشمیر کے حوالے سے آپ کیا اس وقت فرمائیں گے کہ کشمیری جہاں پہ سٹینس لیے ہوئے ہیں, پاکستان اپنے طریقے سے ڈیل کر رہا ہے. پاکستان انفارچونیٹلی, بلوچستان کی بات ہم کر لیں, آپ کے پی کے کی بات کر لیں, کل بھی ایک جگہ کے اوپر دہشت گردی کا واقعہ ہوا. ابھی اگر کشمیر کی بھی بات کر لیں تو آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان بک بھی جایا کرتے ہوتے ہیں بعض اوقات. منی ٹاکس, یو نو دس. مسلمان ہی صرف نہیں بکتا, اچھا, یہ بھی پیسے پر تو ہر شخص بک جاتا ہے. ہاں, وہ مسلمان کوئی مخصوص نہیں ہے, عیسائی بھی بکتے ہیں. مگر سر میں تو اپنی کتاب کا حوالہ دیتی ہوں نا, میرا مینول آف لائف تو بڑا اسٹرانگ ہے. مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ جنت پہ تو میرا پورا حق ہے, تو پھر جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے. یہ تو مسلمانوں کا واہمہ ہے نا کہ جنت پر ان کا حق ہے. دیکھو یہ فیصلہ تو وہ کرے گا جس نے کائنات بنائی ہے, جس نے انسان کو بنایا ہے. وہ ہر شخص کے کردار اور افعال کی کسوٹی پر پرکھے گا اور یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ شخص, یہ فرد جنت کا حقدار ہے یا نہیں. کیا فرمائیں گے کشمیر کے بارے میں؟ انڈیا کی اسٹریٹجی تو اسٹرانگ ہے. آپ دیکھیے گا کہ ایران کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات ہونے کے باوجود ایران میں بھی اسپائنگ کی, بلوچستان میں بھی اسرائیل اور انڈیا کی تھی. اینڈ آف کورس اٹس ون کنٹری اسٹریٹجی, آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ. ہم نے فائٹ کرنا ہے ہمارے اپنے اداروں نے, مگر ناؤ اٹ ہیز گون اپ ٹو دا کشمیر ایز ویل. تو کشمیر میں پچھلے 6-7 دن سے یہ جھگڑا, بلکہ اس سے بھی بہت پہلے سے یہ بہت جھگڑا پہلے سے ہو رہا ہے, جی فرمائیں, کئی ہفتوں سے ہو رہا ہے. کیا فرمائیں؟ دیکھو بی بی, وہ ایک دانشور کا قول ہے کہ نہ کوئی مستقل دشمن ہوتا ہے, نہ کوئی مستقل دوست ہوتا ہے. جو چیز مستقل ہے وہ مفاد ہے. صحیح. تو یہی کلیہ فرد پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے, اور اسی کلیے کا اطلاق ملکوں اور قوموں پر ہوتا ہے. ہماری موجودہ جو حکمراں طبقہ ہے, جی سر, جو ٹولہ ملک پر مسلط ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل طاقت کے استعمال میں ہے. تو ہم آزاد کشمیر میں ہر وہ کام کر رہے ہیں جو بھارت اپنے مقبوضہ کشمیر میں کرتا آیا ہے, بلکہ ہم تو بھارتی استبداد سے بھی ایک قدم آگے چلے گئے. ہمارے رینجرز نے تو آزاد کشمیر میں اس کی پولیس پر حملہ کیا ہے, ان کو نشانہ بنایا ہے. تو ہم کس منہ سے اب دنیا کو یہ باور کروا سکتے ہیں کہ بھارت جو کچھ اپنے مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے وہ ظلم ہے, وہ شقاوت ہے, وہ قانون کے دائرے سے باہر ہے. ہم تو اب خود ہی ان اعمال کے مرتکب ہو رہے ہیں. تو ہم کس منہ سے اپنے کشمیریوں کے حق میں دنیا میں وکالت کر سکتے ہیں؟ دیکھو نا, اب تو آزاد کشمیر میں یہ نعرے لگ رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے پردی ہے. تو ہم تو اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہے ہیں. بلوچستان جل رہا ہے, بلوچستان میں کسی کو فکر نہیں ہے کہ بلوچستان میں پاکستان دشمن قوتیں کس طرح سے دہشت گردوں, مگر اس کا اعلیٰ کار کون بن رہے ہیں؟ پیسے کے بس. نہیں, وہ پاکستان دشمن ممالک جو ہیں, بھارت اس میں سر فہرست ہے, اسرائیل بھی ہے. وہ اسرائیل اس لیے کہ بلوچستان پر دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں. وہ جو پاکستان کی
وحدت سے متفق نہیں ہے، جو بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں، وہ ان دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں. لیکن ہمارے حکمرانوں کو یہ ہوش نہیں ہے کہ بلوچستان کے عوام کے مطالبات کو سنجیدگی سے لیا جائے. جو مسئلہ مذاکرات کے ذریعے سے حل ہو سکتا ہے، وہاں ہم طاقت کو استعمال کر رہے ہیں جو پاکستان کے حق میں نہیں ہے. اور دیکھو، بلوچستان اپنے جغرافیائی محل وقوع کی بنیاد پر انتہائی حساس صوبہ ہے. بلوچستان میں اگر کوئی غیر ملکی طاقت آ کے قبضہ کر لیتی ہے تو وہاں سے وہ اپنے بہت سے اہداف حاصل کر سکتی ہے. سب سے جو نشانے پر ہوگا وہ تو ایران ہے، چین ہے. اس لیے کہ بلوچستان کے جغرافیائی محل وقوع وہ ہے جو پاکستان کے کسی اور صوبے کا نہیں ہے. تو حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے، عقل کے ناخن لینا چاہیے کہ ہر مسئلے کا حل طاقت کے استعمال میں نہیں ہے. گولیاں نیگوشیٹ تو بہت کیا، پچھلے 2 سال سے نیگوشیٹ تو کرتے چلے نہیں. کن کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ کشمیریوں کے ساتھ بھی مذاکرات تو ہوئے نا. بلوچستان میں دیکھیے 38 کے قریب ان کی تھیں چیزیں، جس میں سے 2 یا 3 کو نہیں مانا گیا تھا. اب یہ 12 سیٹوں کا مسئلہ ہے. امریکہ میں ڈیموگرافکس کو انڈیا میں جموں کشمیر میں ڈیموگرافکس کو چینج کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ پاکستان کی 12 سیٹوں کی بات کر لیں، اٹ ہیلپس پاکستان دیٹ وے. اگر آپ تو یو آر اے ڈپلومیٹ، یو نو دیٹ. کنٹری کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو کیا کہیں گے اس کے بھی؟ ہماری پالیسی آزاد کشمیر کے حوالے سے یہ ہونی چاہیے کہ عوام کے مطالبات کو سنجیدگی سے لیا جائے، اس پر غور کیا جائے، اور جس حد تک مطالبات منظور کر سکتے ہیں ان کو قبول کر سکتے ہیں. سر 37 میں سے 35 مانے گئے، 2 یا 3 نہیں مانے گئے تھے. تو وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے پر، تو باقی جو مطالبات ہیں وہ اتنے اہم ہیں کہ وہ جو مطالبہ کر رہے ہیں ان کے نزدیک جب تک وہ حل نہیں کیے جاتے کوئی تصویر. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ دوسری طرف سے پیسہ اتنا لگا. میں انڈیا کے ایک کیپٹن صاحب ہیں، ان کا ایک پروگرام دیکھ رہی تھی. انہوں نے کہا جی انڈیا کو پاکستان کے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ 1 کروڑ روپیہ دیں ان کے ایک بندے کو، یو کین بائی دیئر فیورس اینڈ یو کین میک دیم ڈو سم تھنگ. یہ جو اگر ریلیجن کی بات کرتے ہیں تو ٹیررسٹ اٹیکس تو منع ہے نا، ایک بندے کو مارنا، مگر وہی ٹیررسٹ 1 لاکھ 2 لاکھ کی خاطر بوم جسم سے باندھ کے چل پڑتے ہیں. بی اپنی کمزوری ہے نا، اپنے کردار کی خامی ہے، اپنے کردار میں جھول ہے جو پیسے پر بک جاتے ہیں. کیا مشورہ دیں گے پاکستانی قوم کو؟ میں بالکل ایک لفظ نہیں بولوں گی، آپ مشورہ دیں. پاکستان میں کیسے فرم ہوں؟ پہلے تو عوام کے جائز حقوق کو تسلیم کیا جائے. دیکھو نا، عوام کا جو مقبول ترین لیڈر ہے اس کو تو جیل میں رکھا ہوا ہے، اس کو تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کیا ہوا ہے، بیمار بھی ہیں، اور اس حد تک اس پر پابندیاں ہیں کہ اس کی بہنوں کو اس سے ملنے نہیں دیا جاتا. تو یہ طاقت کا بیجا استعمال ہے نا، یہ عوام کے حقوق پر ڈاکہ ہے. 8 فروری 2024 کو جو انتخابات ہوئے تھے اور جن کے نتیجہ راتوں رات بدلا گیا، اس میں پاکستانی عوام کی اکثریت نے
بآواز بلند یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ عمران خان کو اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی قیادت کے لیے منتخب کرتے ہیں. اس فیصلے کو رد کر دیا گیا اور بند کمروں میں جو فیصلے ہوئے وہ اس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے اور بھگتتی رہے گی. دیکھو، دنیا کا کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے عوام حکومت سے مطمئن نہ ہو، جب تک داخلی استحکام نہ ہو، جب تک سیاسی استحکام نہ ہو. دنیا کی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے مسائل میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ ان مسائل پر توجہ دی جائے. ہماری تمام تر سیاست اور ریاست کا نظام اس نقطے پر مرکوز ہے کہ عمران خان کو پاکستان کا سیاسی رہنما نہیں ہونا چاہیے. یہ حرف آخر ہے ہمارے موجودہ حکمرانوں کے لیے، اور دنیا جانتی ہے کہ یہ فیصلے کہاں ہو رہے ہیں. بہت شکریہ سر. آج کا خطاب بیان کر دیجئے گا. انجم بھی آ ہی گئی. آج کا خطاب. آج تمہیں یاد ہے کہ آج سے نیا ہجری سال شروع ہوتا ہے. جی، آج یکم محرم ہے، اور ہمارا جو نیا سال شروع ہوتا ہے وہ غم حسین سے شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال ہر ایک کے لیے سال بہترین رہے. میں نے آج ہی یہ قطع کہا ہے کہ غم حسین سے ہوتا ہے سال ہجری شروع. غم حسین سے ہوتا ہے سال ہجری شروع. یہ غم حیات بھی ہے اور حیات پرور بھی. یہ غم حیات بھی ہے اور حیات پرور بھی. محرم آ کے ہمیں یاد یہ دلاتے ہیں، محرم آ کے ہمیں یاد یہ دلاتے ہیں حسین وجہ علم بھی ہیں اور رہبر بھی. بہت خوب. اور یقیناً حسین وجہ علم بھی ہیں اور رہبر بھی. اور ایک اور قطع سن لو. جی، ابھی تمہارے دفتر میں بیٹھے بیٹھے کہا ہے کہ ذبح عظیم اصل میں شبیر کی ہے ذات. ذبح عظیم اصل میں ہے وہ جو قربانی خلیل اللہ سے اور اسماعیل سے شروع ہوئی تھی، اس کی تکمیل تو کربلا میں ہوئی. ذبح عظیم اصل میں شبیر کی ہے ذات، وہ ذات جس نے دی ہے یزید لئیں کو مات. وہ ذات جس نے دی ہے یزید لئیں کو مات. قربانی خلیل ہو اوج کمال پر. قربانی خلیل ہو اوج کمال پر. اس واسطے حسین نے کربل کو دی حیات. اس واسطے حسین نے دی کربل کو دی حیات. بہت شکریہ جناب کرامت اللہ قاری صاحب، امبیسڈر رہے ہیں، اور آف کورس ہم انہی کی زبانی آپ تک ان کی سوچ پہنچا رہے تھے. ہر انسان کی محبت ہے پاکستان سے، اس کا اپنا اپنا انداز ہے، مگر بہت ساری چیزیں جو شاید میں اور آپ بیہائنڈ دا سین نہیں جانتے، ہم ایزیوم کرتے ہیں. He has seen those, been there. سر آپ کا بہت شکریہ. چند اسپانسرز ول کم بیک. لیکن میں گھر کا وہ بھیدی ہوں جو لنکا نہیں ڈھارا. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، مگر یہ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیے صاحب، اسٹے ٹیونڈ. ٹاپ آف دا آور پھر اگلے مہمان سے ملاقات کراؤں گی.